ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گلستاں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو کچھ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے، مگر ان تمام مخلوقات میں ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا، بلکہ خاص کر مخلوق کی دو تقسیم فرمائی۔ ایک وہ کہ جسے خادم بنایا اور ایک وہ جسے مخدوم بنایا۔ خادم یعنی خدمت کرنے والا، کام کرنے والا، اور مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جائے اور جس کا کام کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات بھی پیدا فرمائیں سب کو انسان کی خدمت پر معمور فرمایا، یعنی سب کو انسان کی خدمت پر لگا دیا اور سب کو یہ حکم دے دیا کہ تم سب یہ انسان کے نفع کے لیے اور انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا فرمایا یہ سب تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہاری منفعت کے لیے پیدا کیا، اور ان ساری مخلوقات کا مخدوم یہ حضرت انسان کو بنایا، اس لیے کہ کس کے لیے پیدا کیا، کس کے نفع کے لیے؟ انسان کے نفع کے لیے۔ اب انسان کے نفع کا جب ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ ساری مخلوقات یہ انسان کو نفع پہنچائے اور انسان کی خدمت کرے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی مخلوق بھی انسان کی خدمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، بلکہ ہر ایک مخلوق انسان کی خدمت گزاری میں تسلسل کے ساتھ لگی ہوئی، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پھل ہو، پھول ہو، جانور ہو، کہ کبھی کوئی جانور چاہے اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہو یا نہ پلایا ہو، لیکن اگر ہم اس کا دودھ دہنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں منع نہیں کرتا۔ اسی طرح درخت پر اگنے والے پھل، ان سے کبھی درخت فائدہ حاصل نہیں کرتا، اور اگر ہم ان درختوں کے پھل توڑنے کے لیے جائیں تو یہ درخت کبھی ہمیں منع نہیں کرتے۔ اسی طرح شاخوں پر جو پھول کھلتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جتن سے کھلتا ہے، کہ شاخ کتنے دنوں تک مختلف موسموں کی ناز برداریاں کرتی ہے اور زمین سے مختلف عناصر کو سینچ کر ایک گلاب اپنے تن بدن پر کھلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک خوبصورت خوش رنگ گلاب
ایک شاخ پر نمودار ہوتا ہے اور مالی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شاخ سے اسے جدا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آپ نے آج تک نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کسی شاخ نے اپنا پھول توڑنے سے کسی مالی کو روکا نہیں، بلکہ صرف جانوروں کا دودھ نہیں، ہم تو جانوروں کی گردنوں پر چھری چلا دیتے ہیں اور انہیں تکا بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں، تب بھی کوئی جانور ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیوں کاٹتے ہو۔ اسی طرح بڑی سے بڑی مخلوق، چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ زمین ہم کتنے ہی نالائق ہوں، اگر ہمارا بچہ جو پیدا ہوتا ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود زمین کبھی اس کے اگر تن کے کھڑے نہیں ہوتی کہ میں اس کے لیے فرش کا کام نہیں کروں گی۔ اسی طرح آسمان اس کے لیے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو اپنا شامیانہ اور اپنا سایہ نہیں دوں گا۔ یا انسان کتنا ہی نالائق ہو جائے، بارش جب برستی ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اس کے اوپر نہیں برسوں گی، صرف اس کے اوپر برسوں گی۔ یا سورج جب نکلتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ میں اس کو تو روشنی دوں گا اور اس کو اپنی کرنوں سے فیضیاب نہیں کروں گا، بلکہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسانوں کی نوکری پر جب سے پیدا کیا ہے لگا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ انسانوں کی نوکری اور ملازمت کرتا رہے گا، کہ روز اپنے مخصوص وقت پر نکل کر انسان کو بتائے گا کہ صبح ہو گئی، اٹھ جاؤ اور دنیا کو آباد کرنے کا آغاز کر دو، اور ڈوب کر یہ بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس رات کا آغاز ہو گیا، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے بنایا، کبھی اس نے ہماری راتوں میں چاندنی بکھیرنے سے انکار نہیں کیا، کبھی اس نے ہماری راتوں کو تاریک نہیں رہنے دیا، بلکہ اس طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق کو اگر دیکھتے جائیں گے، یہ پنکھے ہیں، ان کی بٹن ہم نے جیسے ہی دبائی انہوں نے چلنے سے انکار نہیں کیا۔ یہ مائک ہے، اس کا سوئچ جیسے ہی ہم نے آن کیا یہ فوراً آن ہو گئے۔ ایک ایک مخلوق اگر آپ اس کا جائزہ لیتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مخلوقات کو بھی ہماری خدمت پر لگایا، ان میں سے کوئی بھی مخلوق ہماری خدمت سے انکار نہیں کرتی۔ اب جہاں ایک انسان کے لیے ساری مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق انسان کی خدمت پر مامور ہے، تو ظاہر ہے انسان کے اندر ایسا کون سا جوہر ہے کہ ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے؟ سوچنا چاہیے نا، لیکن ہم کیوں سوچیں؟ ہم تو پیدائشی طور پر مہاراج پیدا ہوئے، شہنشاہ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں سوچنے سے کیا غرض ہے کہ یہ سورج ہماری خدمت پر کیوں لگا ہوا ہے، چاند ہمارا ملازم کیوں بنا ہوا ہے، یہ ساری کائنات ہمارے پیچھے پیچھے کیوں چل رہی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اور جب ہم سوچیں گے تو جس طرح قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہاری منفعت کے لیے، اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ تمہارے لیے تو ساری کائنات کو پیدا کیا اور تمہیں رب نے اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنوں کو یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک خاص مقصد ہے انسان کے سامنے، وہ کیا ہے؟ اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ آپ اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی دکان میں کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری فیسلٹیز اس آفس کی طرف سے ملتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو گاڑیاں ملتی ہیں، گاڑیوں کا فیول اور ایندھن بھی ملتا ہے، ڈیزل اور پیٹرول بھی ملتا ہے، آپ کو رہنے کے لیے فلیٹ بھی ملتا ہے، اور اگر کرائے کا مکان ہے تو آپ کو کرایہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کا خرچ بھی ملتا ہے اور تنخواہ الگ ملتی ہے، اور اسی طرح کی دیگر ضروریات، آپ کے بچوں کی اسکول کا خرچ ملتا ہے، ان کی فیس ملتی ہے وغیرہ، بہت ساری آسانیاں اور بہت ساری فیسلٹیز آپ کی کمپنیاں آپ کو مہیا کراتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو وہ ایک ٹاسک دیتی ہے،
اور ایک مقصد آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور ایک ایم آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ اس ایم کو ڈیلی بیسس پر یا منتھلی بیسس پر یا ایئرلی آپ کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اسے پورا کرتے ہیں، کمپنی کے مقاصد کی تکمیل میں آپ شب و روز کوشش کرتے رہتے ہیں، تب تو یہ ساری فیسلٹیز آپ کو مہیا رہتی ہے اور حاصل رہتی ہے۔ اور اگر آپ کمپنی کے لیے ورک نہیں کرتے، کمپنی کے لیے کام نہیں کرتے، کمپنی کا دیا ہوا ٹاسک پورا نہیں کرتے، تو پھر کمپنی آپ سے اپنی یہ ساری فیسلٹیز واپس لے لیتی ہے۔ اس تناظر میں اور اس آئینے میں اگر آپ اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی فیسلٹیز اور رب کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ ساری فیسلٹیز ہم سے بہت پہلے کھینچ لی جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ہماری منفعتیں ہمیں دی اور ہمیں یہ فرمایا کہ یہ سب تمہاری خدمت کریں گے اور تم ہماری عبادت کرو۔ لیکن یہ سب تو ہماری خدمت پر ریگولر ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی خدمت اور اپنے رب کی عبادت پر ریگولر نہیں ہیں۔ اور ریگولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی کرے اور کبھی نہ کرے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی نعمتیں ہم سے چھینی نہیں، بلکہ مسلسل ہم اس کی نعمتوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ رب جو نافرمانیوں کے باوجود، غفلت کے باوجود، منہ موڑنے کے باوجود، پیٹھ دینے کے باوجود ہم سے اپنی دی ہوئی فیسلٹیز، اپنی دی ہوئی آسانیاں، اپنی دی ہوئی نعمتوں کو دور نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے احسان کے شکرانے کے طور پر اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو، اس کے آگے جھکے اور اس کے فرمان پر عمل کرے اور اس کی اطاعت گزاری اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے۔ اسی مضمون کو حضرت شیخ سعدی اپنی اس کتاب میں ان اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارند تاتو نانے بکفاری و بغفلت نگ خوری۔ فرماتے ہیں کہ آسمان، ہوا، چاند، سورج اور فلک سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بادل بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہوا بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، چاند بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، سورج بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آسمان بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، اے انسان تو کیسا غافل ہے کہ تو اپنے کام میں، اپنے کام کو چھوڑ کر غفلت کے ساتھ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل کرتا ہے اور غفلت کے ساتھ اسے کھا کے ہضم کر جاتا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا۔ ہم از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب چاند، سورج، ہوا، آسمان، بادل، یہ سب کے سب تیری خاطر خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ سب تیری خاطر خدمت میں لگے رہیں اور تو اس کی فرما برداری نہ کرے؟ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس لیے انصاف یہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو تیری فرما برداری پر لگا دیا ہے، اسی طرح تو بھی رب کی فرما برداری پر لگا رہے اور رب کو پیٹھ مت دکھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ساری کائنات تیرے حکم کی تابع ہے، تیری فرما بردار ہے، تیری خدمت گزار ہے اور تو اس کی خدمت نہیں کرتا، تیری زندگی بیت گئی 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، 150 سال کی زندگی تو نے گزار لی، مگر کبھی اپنے اس کریم رب کی طرف تو سجدہ شکر کے ساتھ، سجدہ عبادت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوا۔ تو اب یہ کر کہ اپنے رب کی طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر۔ یہ صحیح ہے کہ تیرا یہ گناہ، تیری یہ نافرما برداری اور تیری یہ غفلت بہت بڑی ہے، مگر رب کی بارگاہ بھی بہت معاف کرنے والی ہے، وہ بڑے کریم کا در ہے۔ وہ تجھے اگر تو اس کے در پر کاسے توبہ لے کر حاضر ہوگا اپنے گناہوں پر شرمساری کے ساتھ،
شرمندہ ہو کر, نادم ہو کر, تو کبھی تیرے کاسہ توبہ کو وہ خالی نہیں لوٹائے گا, بلکہ قبولیت کی بھیک ضرور تیرے کاسہ توبہ میں ڈال دے گا. ہو سکتا ہے ایک بار تجھے معاف نہ کرے, 2 بار معاف نہ کرے, 3 بار معاف نہ کرے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے اس کی بارگاہ سے مغفرت اور عفو کی بھیک نہ ملے. حضرت سرکار سیدنا ممشاد علوی دینوری رحمت اللہ علیہ, ان کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ میں نے کئی بار توبہ کی مگر میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ توبہ جب قبول ہوتی ہے تو صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کی علامت یہ بیان کی ہے کہ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس گناہ کا خیال بھی دل سے نکل جاتا ہے جس گناہ سے توبہ کی گئی. یعنی آدمی پھر لوٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاتا. لیکن جب بار بار توبہ کر رہا ہے اور اس گناہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی. تو کسی نے پوچھا کہ میں توبہ کرتا ہوں مگر توبہ کی قبولیت نہیں ہوتی. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے اس توبہ کرنے والے سے کہا کہ تم ایک بچے کی طرح بن جاؤ, اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بچے کی طرح بن جاؤ. کس بچے کی طرح؟ اس بچے کی طرح بن جاؤ اے ہر توبہ کرنے والے انسان, اے ہر وہ انسان جو اپنی بارگاہ میں, اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ کر کے رب کی بارگاہ سے معافی کی بھیک حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بچے کی طرح بن جائے. کس بچے کی طرح؟ اس بچے کی طرح جو اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے, ماں اسے جھڑک دیتی ہے, لیکن پھر ماں کے جھڑکنے کے بعد بچہ کبھی ماں کو چھوڑ کر دور نہیں جاتا, ماں اسے دور کرتی رہتی ہے اور بچہ ماں کی گود میں اس کی آغوش میں گھستا جاتا ہے, یہاں تک کہ ماں کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور ماں پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیتی ہے. تو حضرت خواجہ ممشاد علوی دینوری رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بچے کی طرح ہو جا, کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے کسی چیز کو طلب کرے تو اگرچہ ماں اس کو بار بار انکار کرے, بار بار دھکیلے, بار بار دور کرے, مگر بچہ ہے کہ کبھی اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ماں کو پیٹھ دکھانے پر راضی نہیں ہوتا, بلکہ ماں بچے کو 1000 دور کرے بچہ اس کی قربتوں میں ہی آنے کی کوشش کرتا جاتا ہے, اس کی آغوش کو ہی پناہ گاہ بنانے کی کوشش کرتا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ چند ہی لمحے کے بعد ماں جہاں اسے بھگا رہی ہوتی ہے, بچہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ماں اپنی باہیں اس کے لیے کھول دیتی ہے اور بچے کو اس کے سینے کا سہارا مل جاتا ہے اور بچہ جس چیز کو طلب کر رہا تھا ماں بخوشی اسے عطا کر دیتی بلا تشبیہ. اگر بظاہر ہمیں یوں لگے کہ ہماری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رب کا دروازہ, رب کا در اور رب کی چوکھٹ چھوڑ کر چلے جائیں. نہیں, ہم بندے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی اور معبود اور پروردگار نہیں ہے, ہمارے پاس 360 معبود نہیں ہیں اور 360 معبودوں کی چوکھٹیں نہیں ہیں, بلکہ ہم صرف تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں اور ہمیں عفو مغفرت کی بھیک دینے والی ایک ہی درگاہ ہے اور مولا وہ تیری چوکھٹ ہے. جب تک اس در سے ہمیں بھیک نہیں ملے گی ہم تیرا در نہیں چھوڑیں گے. تو ایک ماں جب اس کے در پر بچہ جم کر بیٹھ جاتا ہے تو ماں ضرور اسے عطا کرتی ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جب ہم اس کے در پر جم کر بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمیں کیوں عطا نہیں کرے گا. فرماتے ہیں ہر گاہ کہ یکے از بندگان گنہگار پریشان روزگار دست انابت با امید اجابت بدرگاہ خداوند جل وعلا بردارد. عزت تعالی درو نظر نہ کند بازش بخاند بارے دیگر اعراض فرماید بازش بتضرع زاری بخاند. حق سبحانہ و تعالی گوید یا ملائکتی حییت من عبد علیہ السلام
غیری دعوتش را اجابت کردم و امیدش براوردم کہ از بسیار یہ دعا و گریہ بندہ ہمیں شرم دارم. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار بندہ، زمانے کا ستایا ہوا بندہ، یہ دعا کا ہاتھ قبولیت کی امید کے ساتھ رب کی بارگاہ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا، لیکن بندہ اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا. بازش بخاند، دوبارہ پھر اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، بارے دیگر اعراض فرمایا، دوبارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت اس پر نہیں ڈالتا. نبی فرماتے ہیں بازش بتضرع داری بخاند، پھر بھی بندہ اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا، بلکہ پھر مزید رو دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اس کو پکارتا ہے. جب تیسری مرتبہ بھی بندہ اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا اور رو کر گڑ گڑا کر تضرع زاری الحاح اور اخلاص کے ساتھ اسے پکارتا ہے تو قربان جائیے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اب اس بار اپنے فرشتوں سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری. فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ یہ بار بار میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیتا ہوں. یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میرے بندے کی، رب کی بندے کے بار بار اپنے گناہوں سے توبہ کی طلب سے حیا آتی ہے. ولیس لہ غیری، اور میں اس کا ہاتھ بار بار معاف کیے بغیر کیسے لوٹاؤں کہ میرے علاوہ اس کا معبود اور کون ہے. کیا کہتا ہے رب؟ مجھے اس سے حیا آتی ہے اور میں اسے دے کر چھوڑوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس میرے علاوہ اس کا ہے کون. جب میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں تو دعوتش را اجابت کردم، تو گواہ ہو جاؤ کہ اس کی دعا کو میں نے قبول کر لیا. و امیدش براوردم، اور اس کی امید کو میں نے پورا کر دیا. یہ کیا امید لے کے میرے پاس آیا تھا؟ یہ مجھے کریم سمجھ کر آیا تھا، یہ مجھے رحیم سمجھ کر آیا تھا، یہ مجھے عفو سمجھ کر آیا تھا، یہ مجھے غفور سمجھ کر آیا تھا، یہ مجھے رؤوف مان کر آیا تھا. مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی امید پوری نہ کروں، تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیا. اور فرماتا ہے کہ امیدش براوردم، جو امید اس نے مجھ سے لگائی تھی عفو کی، مغفرت کی، عطاؤں کی، وہ امید میں نے پوری کر دی. کہ از بسیار یہ دعا وہ گریہ بندہ ہمیں شرم دارم، کہ اس بندے کی دعاؤں کی کثرت سے اور اس کے رونے دھونے سے مجھے شرم آتی. اب شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں کرم بھی نو لطف خدا بندگار، گناہ بندہ کر دو او شرمسار. اب آگے فرماتے ہیں شیخ سعدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک پر تبصرہ فرماتے ہوئے کہ کرم بھی، رب کا کرم دیکھ کہ وہ رب ہو کر گناہ کس نے کیا؟ گناہ کس نے کیا؟ بندے نے. شرم کسے آنی چاہیے؟ بندے کو. فرماتے ہیں کہ اپنے کریم رب کا کرم دیکھ اور اس کا لطف دیکھ کہ گناہ تو تو نے کیا اور شرم تیرا رب کرتا. تو لوٹا اس رب کی طرف جو ایسا کریم ہے کہ گناہ تو کرتا ہے اور حیا اسے آتی ہے. اور شاید ہمیں یہ احساس کبھی پیدا نہیں ہوا کہ مولا ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم روزانہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے علاوہ ہمارے بہت سارے ہیں. یہ دکان ہے نا ہمارا سہارا، دکان میں جو مال پڑا ہوا یہ ہے نا ہمارا سہارا، یہ ملازمت ہے نا ہمارا سہارا، یہ تنخواہیں ہے نا ہمارا سہارا، یہ بازوؤں کی قوت ہے نا ہمارا سہارا، یہ قدموں کی طاقت ہے نا ہمارا سہارا، یہ دنیا ہے نا ہمارا سہارا. مگر حقیقت کیا ہے دوستوں؟ یہ سارے سہارے کیا ہے؟ دھوکہ ہے، سراب ہے. اگر وہ نہ چاہے
تو دنیا کا کوئی سہارا ہمارے لیے سہارا نہیں بن سکتا، بلکہ سہارا ہی ہمارے لیے ہمارا پیر توڑنے اور ہماری کمر توڑنے کے لیے سب سے پہلی کوشش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ جب رب چاہتا ہے تو وہی زمین جو آپ کو اپنے سینے پر لے کر گھومتی ہے، پھٹ کے آپ کو اپنے اندر دھسا لیتی، وہی آسمان جو رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ پر سائبان بنا ہوا ہوتا ہے، جب رب نہیں چاہتا کہ وہ سائبان بنے تو پھٹ کر اپنے بے پناہ پانی کے اندر آپ کو ڈبو کر ختم کر دیتا ہے۔ وہی پانی جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی آپ کو اپنے اندر سمو کر آپ کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ وہی آگ جو آپ کی زندگی کو بڑھانے اور آپ کو پکا ہوا کھانا کھلانے کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی آپ کے وجود کو تہو بالا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر چیز جس کی بنیاد پر، جس کا سہارا لے کر آپ اپنے حقیقی رب اور حقیقی سہارے کو بھولے ہوئے ہیں، وہ سارے سہارے رب کی چاہت کی وجہ سے سہارے ہیں، رب کے حکم کی وجہ سے سہارے ہیں۔ اگر رب کا حکم نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے سہارا نہیں بن سکتی۔ اس لیے ان سارے سہاروں پر تکیہ کرنا چھوڑ کر سہارا کسے بنانا چاہیے؟ اس اصل سہارے کو جو کہتا ہے وَلَيْسَ لَهُ غَيْرِي، کہ میرے بندوں کے لیے میرے علاوہ اور کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انابت کا راستہ عطا فرمائے اور ہماری انابت کو اجابت عطا فرمائے، اور اجابت کا دروازہ کھول کر ہمیں بھی اپنی بارگاہ کے مقبولین، محبوبین اور مقربین میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔